ابھی آپ کو معلوم ہے کہ پورے ملک کے اندر جو ایک مونسون کی تباہی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے، وہ پاکستان کے سارے حصوں میں، پہلے تو شروع میں ہم نے دیکھا تھا چند ہفتے پہلے بلوچستان بہت زیادہ متاثر تھا، پھر اس کے بعد سندھ سامنے آیا، پھر اس کے بعد ساؤتھ پنجاب، اب کے پی کے اندر بھی بہت زیادہ تباہی جو ہے وہ بارشوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، ڈینگی جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان اس سے متاثر ہوتا رہا ہے، اور اب چونکہ پینے کا پانی بھی متاثر ہو رہا ہے، لوگوں کی لائف جو ہے اس انوائرمنٹ کے اندر، آلودہ ماحول کے اندر جو ہے، معصوم بچے، اس میں خواتین جو ہیں، اس میں ایجڈ لوگ جو ہیں، جو ظاہر ہے کہ قوت مدافعت جن کی اتنی مضبوط نہیں ہوتی، اسٹرانگ نہیں ہوتی، وہ ریزسٹ نہیں کر پاتے وائرل انفیکشن کو یا بیکٹیریاز کو. تو ایک تو اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے، اور پھر ہم پاکستان کے اندر جو جنرلی ہیپیٹائٹس، ملیریا، اس طرح کی جو بیماریاں ہیں، اور خاص کر جو پچھلے چند سالوں سے کرونا سے پوری دنیا گزری ہے، ہم بھی گزرے ہیں اس سے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی ہم بات کریں گے. جو انفراسٹرکچر ہمارا ایگزسٹنگ ہے، ہمارا جو حکومتی جو ہسپتال ہیں، یا جس کو ہم پبلک سیکٹر کہتے ہیں، ہاسپٹلز، اور پھر اس کے اندر جو کنٹریبیوشن نجی اداروں کا ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن عروج صاحب ہیں، فارمر ڈی جی ہیلتھ اسلام آباد. ایکسپرٹ ہیں آپ اس طرح کی تمام جو بیماریاں ہوتی ہیں، متعدی بیماریاں جن کو ہم کہتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر عروج صاحب، آپ تشریف لائے اس پروگرام میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب، صدر ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن. آپ کا بھی شکریہ نظامی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جناب ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب ہیں، آپ سی او ہیں مریم میموریل ہاسپٹل کے، اور فارمر پریزیڈنٹ ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے. آپ کا بھی ڈاکٹر شمائل صاحب، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بات کا آغاز کرتے ہیں عروج صاحب آپ سے، کہ اس وقت جو صورتحال پورے ملک کے اندر پیدا ہوئی ہے، خاص کر سیلاب کی، اور اس کے بعد جو ڈیزیزز سامنے آ رہی ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے، ہمارا جو جنرلی روٹین کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو کیٹر کرنا، ہمارے پاس دور دراز کے جو اضلاع ہیں خاص کر، یا تحصیلیں ہیں یا یونین کونسلز ہیں، وہاں پہ ہمارے پاس ہمارا انفراسٹرکچر اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا. تو اس صورتحال میں کس قسم کی بیماریاں جو ہے وہ پھیلنے کا خطرہ بھی ہے، اور جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ مدعو کرنے کا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ان ممالک میں سے پہلے 8 ملکوں میں سے ہے جس میں موسمیاتی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج کا سب سے زیادہ مضر اثرات ہونے ہیں. اب کلائمیٹ چینج میں جو ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے وہ فلڈز کا ہے. جیسے ہی موسمیاتی تبدیلی دنیا میں آتی ہیں، اس میں فلڈز سب سے زیادہ ہٹ کرتے ہیں ملکوں کو. اب انفارچونیٹلی یہ ہمارا ڈیلیما ہے کہ ہم لوگ ارتھ کوئک کی بھی فالٹ لائن پہ ہیں، کلائمیٹ چینج کی بھی فالٹ لائن پہ ہو گئے. اب فلڈز تو ہر سال آتے تھے، لیکن اتنا بڑے پیمانے پہ فلڈز کا آنا، میں سمجھتا ہوں کہ 2011 میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو سیلاب آئے تھے پاکستان کے، یہ سیلاب اس سے کئی زیادہ ہیں، کیونکہ جتنی تباہی انہوں نے بلوچستان، سندھ، پنجاب کے تقریباً 500 سے 600 قیمتی جانیں ضائع ہو چکے ہیں جو رپورٹڈ ہیں. جو رپورٹڈ نہیں ہیں وہ تو کئی زیادہ ہوں گے، ہزاروں میں. جی ہاں، انفراسٹرکچر، پل بہ گئے، سڑکیں بہ گئی ہیں، گھر لوگوں کے مسمار ہو گئے ہیں. ان کی جو یعنی جانور تھے جس سے وہ ظاہر ہے کہ ان کی معیشت چلتی ہے، ان کے گھروں کی، وہ بہت زیادہ جو نقصان ہو گیا. جی اسی یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اب اس میں جو بیماریاں مانسون میں یوزلی پھیلتی ہیں، اور آپ کے سوال کی طرف ابھی میں آتا ہوں، وہ نارملی اسکن کی ڈیزیزز ہیں، اس میں اسکیبیز ہے، لیپٹوسپائروسز ہے، چیسٹ کی انفیکشنز ہیں، نیمونیاز ہیں، پھر سنیک بائٹ بڑا کامن ہے، سانپ کے کاٹ لینے کا، پھر اس کے بعد ملیریا اور ڈینگی کا ویسے ہی ادھر موسم اس قسم کا ہوتا ہے. صحیح. اور یہ جون جولائی کا جو سیلاب ہوتا ہے اگست کا، اس میں ملیریا اور ڈینگی بھی پنپتا ہے، اور پھر ہیضہ بھی پھیلا ہوا ہے. تو اب آپ نے جو سوال کیا کہ دور دراز جو علاقے ہیں، دیکھیں ایک طرف تو وہ تباہ کاریاں جو اس کی ہیں سیلاب کی، اس سے بے تحاشا نقصان ہوا ہے. آپ کی روڈز کا انفراسٹرکچر ابھی آپ نے فرمایا،
الیکٹرکسٹی کا. دوسرے جو ہمارا بیسک ہیلتھ سٹرکچر ہے, بیسک ہیلتھ یونٹ جو یونین کونسل لیول پہ ہوتا ہے اور جو حقیقت میں کمیونٹی لیول پہ ہوتا ہے, جو آپ کو فوری طور پہ عام زندگی میں سہولیات پہنچانے کا متحمل ہوتا ہے, وہ بے تحاشا ڈسٹرب ہوا ہے. پہلے ہی وہاں ڈاکٹرز نہیں تھے اور میڈیکل سٹاف نہیں تھا, اس سے وہ. اور لیکن اب یہ ہے کہ جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے, باقی جو آرگنائزیشنز جو کام کر رہی ہیں, ان کو میرا میسج یہی ہے کہ ان دور دراز علاقوں میں اسیسمنٹ کر کے ضرور جانا چاہیے جہاں نہ دوائی ہے, نہ ویکسین ہے سانپ کے کاٹنے کی, نہ ان کے پاس شیلٹر ہے, نہ فوڈ ہے, اور مینٹل ہیلتھ اس سے بہت افیکٹ ہوتی ہے. تو مختصراً تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا, باقی جو ہماری پاپولیشن آؤٹ برسٹ ہے, ظاہر ہے 220 ملین سے اوپر پاپولیشن ہے, اور جتنی زیادہ پاپولیشن ہوگی اتنا امپیکٹ زیادہ ہو جائے گا. بالکل, میں آپ کی طرف پھر آتا ہوں. ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ کیا ہماری جو حکومتیں ہیں ان کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس قابل ہے کہ جن ایریاز کے اندر اس وقت سیلاب ہم دیکھ رہے ہیں, موسٹلی وہ دور دراز کے علاقے ہیں. کراچی جیسے شہر کو بھی بہت زیادہ ہٹ کیا ان مونسون کی بارشوں نے, لیکن سندھ جو ہے اس کا رولر ایریاز یعنی بہت زیادہ جو ہے اس وقت ہر طرف پانی پانی آپ کو نظر آ رہا ہے. اسی طرح کے پی جو ہے, چترال کا ایریا پہلے افیکٹ ہوا تھا. کل جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ پورا جو سوات میں گورا شہر ہے وہ اس کے اندر ڈوب چکا ہے. سو مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ ہمارا انفراسٹرکچر آلریڈی اتنا ویک ہوتا ہے, تو پھر امیجیٹ ریلیف لوگوں تک کیسے ہم پہنچائیں گے؟ بہت شکریہ وحید صاحب. پہلے تو میں آپ کے ساتھ مطلب اس سوال کے ساتھ ساتھ ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو کہا جاتا ہے اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ اب بہت زیادہ سیلاب آئے, جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ 2011 میں آیا اور اس کے ساتھ اب بارشیں جو ہیں وہ 600% زیادہ ہوئی ہیں, اور بارشوں کا جو انفلکس یہاں پہ ہمارے ساتھ آیا ہے, یقینی طور پہ یہ سارے کا سارا ان سین اور ان وانٹیڈ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں آئی ہیں. لیکن ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو گلوبل کلائمیٹ چینج ہے, اور جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ 8 ممالک کے اندر ہمارا نام بھی شامل ہے, تو اٹ از ناٹ دین ایمرجنسی کو جو ان سین آ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں معلوم تھا, یہ معلوم ہونا چاہیے ہمارے جو ارباب اقتدار اور جو یعنی ہماری تیاری ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. کنسرنڈ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ 2005-6 کے زلزلے کے بعد ہم نے اگر یہ بھی نہیں سیکھا کہ ہم زلزلے کو کیسے جا کے لیکن ڈاکٹر صاحب ادارے تو ہم نے قائم کر دیے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ بھی قائم کر دیا, این ڈی ایم میں بھی قائم کر دیا, پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ بھی قائم کر دیا, بٹ انفارچونیٹلی وہ ان سے اگر آپ سوال کریں تو وہ کہتے ہیں وی ڈونٹ ہیو اے ریسورسز, وی آر جسٹ اے کوآرڈینیٹنگ ایجنسی. ہم صرف کوآرڈینیٹنگ ایجنسی ہے, صرف آپ کو فگرز دے سکتے ہیں, اتنے لوگ دنیا سے چلے گئے, اتنے زخمی ہیں, اتنے گھر تباہ ہو گئے, اتنے پل گر گئے. دیکھیں بھائی صاحب, میں اسی طرف ہی آپ کی مطلب توجہ دلانا چاہ رہا تھا, اور آپ کے توسط سے اگر کوئی مطلب انتظامی امور پہ شخص دیکھ رہا ہے, اٹ از ناٹ دا انفارمیشن ایجنسی. اس کے لیے تو ماشاءاللہ میڈیا بھی موجود ہے, سوشل میڈیا بھی موجود ہے, اور ہمیں ان سے زیادہ بہتر اطلاعات مل سکتی ہیں. So having all due respect to all these institutions, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. اگر چائنا سے اب ہمیں ٹینٹ آ رہے ہیں جی 25,000 یا 25 لاکھ ہمیں ٹینٹ بھیج رہے ہیں, اسی طرح سے دنیا کے ساتھ ہم نے اپیل کر دی کہ ہماری مدد کریں, کہ ہمارے ملک کے گاؤں کے مطلب اس وقت جو ہے صفحہ ہستی سے وہ مٹ چکے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں, میں یقینی طور پہ مطلب باقی دوست بھی اس کے ساتھ ایگری اپون کریں گے کہ یہ جو کام جو این ڈی ایم میں حکومت کا, ارباب اختیار کا پریونٹیو میئرز لینے کے ساتھ ہے, وہ بدقسمتی سے یہاں پہ نہیں ہوگا. اور میں اگر آپ کے توسط سے یہ ڈیمانڈ بھی کرنا چاہوں کہ دیر شوڈ بھی مطلب کسی نہ کسی کو تو یہ فکس کرنی چاہیے کہ ہو از ریسپانسبلٹی کس کی تھی اور کس نے یہ کام ٹھیک سے نہیں کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ آپ چونکہ ایک ایسوسی ایشن کو بھی ہیڈ کرتے ہیں, ماشاءاللہ بڑے قریب سے آپ کی ٹریولنگ بھی ہوتی ہوگی پاکستان کے طول و عرض کے اندر, مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارا جو سرکار کا جو انفراسٹرکچر ہے ہیلتھ کے حوالے سے, ایک نارمل روٹین کے اندر ہمارے جو پیشنٹس ہیں ان کو ٹریٹ انفارچونیٹلی نہیں کیا جا سکتا, تو اتنے بڑے میسو لیول کے اوپر جب آپ کو چیلنج ہوگا صحت کے حوالے سے, خاص کر خواتین بیچاری جو ظاہر ہے کہ ان کی مختلف قسم کی
بیماریوں سے وہ گزر رہی ہوتی ہیں, معصوم بچے ہیں, صاف پینے کا پانی نہیں مل رہا ہوتا, تو اس صورتحال میں تو پھر تو بالکل ہم کلیپس کر جائیں گے. میں سمجھتا ہوں وہی صاحب کہ ہم کولیپس کر چکے ہیں. ان ڈفرینٹ ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ہمیں کولیپس کر چکا ہے. جیسا آپ نے فرمایا کہ مطلب ہم ایس پی ایم اے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سے حکومت سے بارہا یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ منیمم جو ریکوائرڈ ہے دیٹ از دا 6% آف جی ڈی پی. ہم اپنے خطے اس ریجن کے اندر, گلوبلی میں بات نہیں کرنا چاہتا, اس خطے کے اندر وی آر اسپینڈنگ دی لوئسٹ آن دا ہیلتھ جو اس کے ساتھ کر رہے ہیں. اور انفراسٹرکچر کا آپ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے یہاں انفراسٹرکچر کے جو حالات ہیں وہ روٹین کے اندر جو مطلب بالکل فارغ ہے, اور مور اوور کہ ایسی ایمرجنسیز کی خاطر میں سمجھتا ہوں کہ قطعی طور پہ بھی ناکافی ہے. آج ہی ہمارا پی ایم اے کے اندر, جس میں بھی آپ کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں, تو آج ہمارا اجلاس پہ پی ایم اے لاہور کے لیے بھی, اینڈ وی آر آسکنگ کہ جو حکومت کے ساتھ, یہ حکومت کے بس کی اب بات نہیں رہی ہے, حکومت کے ساتھ ساتھ جو مخیر حضرات ہیں, جو آرگنائزیشنز ہیں, میڈیکل کے آرگنائزیشنز ہیں, دوسری آرگنائزیشنز ہیں. ٹھیک ہے نظامی صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. انفارچونیٹلی یہ اس پہ بھی ہم بعد میں کریں گے کہ زلزلے کے نام کے اوپر لوگوں نے جو ہے وہ بلینز اکٹھے کیے, ہنڈریڈز آف بلینز اکٹھے کیے, لیکن اگر اب آج بھی چلے جائیں بالا کوٹ کے اندر, جو علاقہ تباہ ہوا تھا, جس کو ریکنسٹرکٹ کرنا تھا, وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا. آپ نے بات سن لی ہے نظامی صاحب کی بھی اور عروج صاحب کی بھی. کیا کہیں گے اس وقت جو چیلنج ہے, یہ جو فلڈز کے بعد کی جو ڈیزیزز پھوٹ رہی ہیں مختلف پاکستان کے علاقوں کے اندر, ان کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, جس طرح سے بڑے یہ ڈسکشن چل رہی ہے, مین پرابلم اب وہ تو بعد کی بات ہے کہ ہم فکس کریں کس کی غلطی تھی, اور وہ ہمیشہ ریٹروسپیکٹ میں ہی ہوتا ہے. ابھی اس وقت تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کام ہے اور وہ لوگ کر بھی رہے ہیں, نو ڈاؤٹ. اس وقت آئی تھنک کہ جوائننگ آف ہینڈز ود این جی اوز ایز ویل ایز پرائیویٹ سیکٹر بڑا ضروری ہے, اور لوگوں کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم دیکھیں جو پورا جو ٹول ہے وہ 30 سے 40 لاکھ افیکٹڈ لوگ ہیں, ان تک بیسک نیڈز یعنی کہ کھانے پینے کی اشیاء اور صاف پانی یہ سب سے اہم ہے. اب جہاں تک بیماری کا تعلق ہے, اس کو جہاں تک بھی پانی کھڑا ہوا ہے, اس کی وجہ سے جو واٹر بورن ڈیزیزز ہیں, کیونکہ پانی مکس ہو چکا ہے, فریش واٹر بھی ود سیوریج کا, اس کی وجہ سے ڈینگی اور ملیریا یہ دو چیزیں ہیں جو بہت زیادہ افیکٹ ہوں گی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر صاف پانی میسر نہ ہو تو اس کی وجہ سے کالرا, ٹائیفائڈ یا اس قسم کی جو واٹر بورن ڈیزیزز ہیں. اب اس میں سب سے اہم ہے کہ لوگوں کو روکا جائے کہ وہ پانی وہ استعمال نہ کریں, اور یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ یا تو ان کو ہم فلٹرڈ واٹر دے سکیں, یا وہ پانی اکٹھا کر کے جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں جن کے ذریعے اس کو صاف کیا جاتا ہے تاکہ وہ قابل استعمال ہو اور سیف پورٹیبل واٹر ہو, وہ میسر کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ آبویسلی ٹینٹس, ٹرپولین اور یہ تمام چیزیں جو ان کو مزید بارشوں سے اور تپش سے اور اس طرح کے ڈاکٹر صاحب, ڈپلائمنٹ آف ڈاکٹرز جو ہیں ادر دین روٹین کے جو لوگ کام کر رہے ہیں, اور میڈیسن کی جو اویلیبلٹی یا ویکسین کوئی اگر ان کو چاہیے ہوگی امیجیٹلی, تو ڈو یو سجیسٹ کہ یہ ان چیزوں کو بھی امیجیٹلی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے ساتھ, پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس کو انشور کیا جانا چاہیے؟ یہ پروگرام موجود ہے, اگر آپ ابھی بھی دیکھیں تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, لیکن چونکہ کیٹاسٹرافی اتنی بڑی ہے اور اس کا سائز اور سکوپ اتنا بڑا ہے, ابھی نمبرز یا ہیڈ کاؤنٹ پھر بھی بہت کم ہے. جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے وہ انفراسٹرکچر بلڈنگز تو بنی ہوئی ہیں, ان میں سے بھی کئی جگہیں ہیں جو زیر آب آ چکی ہیں. تو اب یہ ضرورت ہے میک شفٹ, جسے آپ کہتے ہیں پورٹیبل ہاسپٹلس کی صورت میں, گاڑیوں کی صورت میں, ٹینٹس کی صورت میں میک شفٹ وہاں پر ہمیں آن گراؤنڈ جسے کہتے ہیں لوگوں کو پہنچانے کی ضرورت ہے, ڈاکٹرز کو پہنچانے کی ضرورت ہے, پیرامیڈکس کو پہنچانے کی ضرورت ہے. اور آبویسلی بات ہے کہ جو یہ بیماریاں ابھی تو آغاز ہوا ہے, یہ بیماریاں انفارچونیٹلی امپیکٹ کریٹ کریں گی, تو ہمارے پاس دوائیوں کا میسر ہونا, خاص طور پہ اس وقت بہت سی شارٹیجز چل رہی ہیں, یہ ہمیں دونوں ڈاکٹران بتا سکتے ہیں فیلڈ سے کہ کیا حالات چل رہے ہیں. ایون پیراسیٹامول جیسی دوائیوں کی بھی شارٹیج ہے, تو ہمیں یہ ایک انشور کرنا ہے کہ جو پی ڈی ایم اے اور جو این ڈی ایم اے کے پاس جو سٹاکس ہیں, وہ سٹاک پائل جو ہیں وہ اپنی جگہ پر پہنچ جائیں. پہنچ گئی بھی ہیں, لیکن مزید اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز جو اس وقت نظر آ رہا ہے بلوچستان اور سندھ کے بہت سے جو علاقے ہیں, وہاں لوگ ابھی بھی بے یار و مددگار سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہیں, اور ان تک کھانے کی اشیاء اور بیسک جو امیونٹیز ہیں زندہ رہنے کے لیے, صاف پانی اور یہ بھی موجود نہیں ہے. تو ہیلتھ کیئر آبویسلی اس میں اہم ہے.
پانی کو ڈرین کرنے کے جو بھی مواقع ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہیں پمپس کی صورت میں، اور بہت سی جگہوں پہ ہو بھی نہیں سکتا. صرف اس صورت میں یہی ہو سکتا ہے کہ اب ہم ریئیکشنری جو بھی پروٹیکٹیو چیزیں ہیں وہ پہنچا سکیں. بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے ڈاکٹر شمائل صاحب کہ ہم ہمیشہ جو ہیں وہ ریئیکشن میں کام کرتے ہیں، جس طرح سے ہماری ملک کی جو سیاست ہے وہ ریئیکشنری ہے. اسی طرح ہماری پالیسیز جو ہوتی ہیں یا امپلیمنٹیشن کا جو پروسیس ہے وہ بھی انفارچونیٹلی ریئیکشنری ہے. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے، واپس آ کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے سیلاب کے بعد کی جو صورتحال ہے مختلف علاقوں کے اندر، جو بیماریاں پھیل رہی ہیں یا جن کے خدشات ہیں ان کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. جناب ڈاکٹر عروج صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ ہمارے ملک کے اندر روٹین کے اندر جو ہیپیٹائٹس سی ہے یا ملیریا ہے یا ڈینگی ہے، ڈینگی بھی چلیں وہ موسم کے ساتھ ہے، بارشیں ہوتی ہیں، پانی کہیں پہ اکٹھا ہو گیا، اور یہ پچھلے چند 8-10 سالوں سے ہم نے یہ ایک مرض جو ہے اس کو ہم نے دیکھا ہے. ہیپیٹائٹس سی کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا، اس سے پہلے میں ذرا شمائل کی بات کو جی. تھوڑا سا 2 منٹ کے لیے میں آگے بڑھاؤں گا. اس نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ اس وقت ہم نے مدد کرنی ہے. جس طرح آپ پہ کیوس کالم ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو آپ نے اور کچھ نہیں سوچنا، اور اس میں حکومت کی تو ذمہ داری اول ہے ہی ہے، کیونکہ حکومت کے پاس ریسورسز ہوتی ہیں، حکومت کے پاس تجربہ بھی ہوتا ہے، حکومت کے پاس لیسنس لرنڈ ہوتے ہیں، ایجنسیز ہوتی ہیں. لیکن اس میں تمام ڈپارٹمنٹس کی، تمام طبقوں کی ذمہ داری اسی طرح ہی بنتی ہے جس طرح نظامی صاحب نے بھی فرمایا کہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو، ہم سب کو، جس طرح 2005 کے زلزلے میں ہم لوگ اٹھ کے آ گئے تھے، جس طرح کووڈ-19 کو ہم نے بہت اچھی طرح مطلب مقابلہ اس کا کیا ہے، پریونٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ، مجھے قوی امید ہے کہ پی ایم اے اور این جی اوز ہیں، الخدمت ہے، روٹری انٹرنیشنل ہے، انٹرنیشنل این جی اوز ہیں، یونیسیف، WHO، حکومت کے اس وقت ہاتھ مضبوط کریں. جہاں تک آپ نے ہیپیٹائٹس اور کا ذکر کیا، دیکھیں اس میں جو بیماریاں شمائل نے بھی ذکر کیا جو پھیلتی ہیں، وہ زیادہ تر پانی سے جو پھیلتی ہیں وہ ٹائیفائڈ اور کولرا ہے، جس سے اموات فوراً ہو سکتی ہیں. ہیپیٹائٹس سے ضرور ایفیکٹ ہو سکتا ہے، اور جس طرح کا ہیپیٹائٹس پھیلتا ہے وہ ہیپیٹائٹس اے اور ای ہے، جو گندے پانی کے ذریعے یا گندی خوراک کے ذریعے پھیل سکتا ہے. تو پانی سمجھیں آپ کی وائٹل لائن ہے، اور ہیپیٹائٹس سی وغیرہ اس سے نہیں پھیلتا سیلاب وغیرہ میں، انلیس کہ غلط آلودہ سرنجز کا استعمال کیا. روٹین میں جو ہیپیٹائٹس سی کے جو پیشنٹس آتے ہیں ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ جی روٹین میں تو دیکھیں وہ پھیلتا کس طرح ہے، پہلے یہ سمجھنا ہوگا. وہ آپ کی آلودہ سرنجز سے، ڈینٹسٹ کی ٹیبل سے، باربر کے استرے سے، اور سرجنز کے آلودہ ہمارے جو ہوتا ہے. وی شوڈ بی ویری آنیسٹ، ہمارے ڈاکٹرز میں کافی کمی ہے. ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، جو سرجنز ہیں، وہ بھی اتنا اسٹرلائزیشن کا خیال نہیں رکھتے بعض، اور بعض بہت اعلیٰ قسم کا خیال رکھتے ہیں. سو ان تمام چیزوں سے ہیپیٹائٹس بھی سی پھیلتا ہے. اور ساتھ بلڈ ٹرانسفیوژن کا جو نظام ہے وہ بھی بڑا اہم، اسکریننگ اس کی ہونی چاہیے. اس سے HIV ایڈ جو ہیپیٹائٹس سی بھی پھیلتا ہے، اور رطوبتوں سے بھی پھیلتا ہے، انسانی رطوبتوں سے. تو اس کو روکنے کے لیے ایک باقاعدہ نیشنل ہیپیٹائٹس کنٹرول پروگرام بھی ہے، جس کے تحت کچھ کام بھی ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کے گراس روٹ لیول پہ تبدیلی نہیں آئے گی، آپ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. وہ تبدیلی کیا ہے؟ میں ذرا نظامی صاحب سے ذرا پوچھ لیتا ہوں. چاہے وہ اکنامک، بس میں کمپلیٹ کر لوں، چاہے وہ اکنامک تبدیلی ہو، چاہے وہ ایٹیٹیوڈ کی تبدیلی ہو، چاہے وہ اسموکنگ کی ہو، چاہے ہیلتھ کی ہو یا ایجوکیشن کی ہو. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. نظامی صاحب مجھے ایک تو یہ ملیریا کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں، ادر دین سیلاب، یعنی روٹین میں جو ہمارے ہاں اس قسم کی، اور دوسرا سندھ کے حوالے سے کافی زیادہ خبریں آتی رہیں کہ یہاں پہ ایڈز کی جو ہے وہ بہت زیادہ پیشنٹس ہیں جن کو یا تو رپورٹ نہیں کیا جاتا یا انڈر رپورٹ کیا جاتا ہے بیکاز آف ڈفرینٹ ریزنس. اس سے کہ جی بدنامی ہو جائے گی، اس سے یہ کہ جی پرومس جو ہے وہ بدنام ہوگا یا ملک بدنام ہوگا. تو ان کی بنیادی وجوہات کیا ہیں وہاں پہ؟
مجھے اگر اجازت دیں وحید صاحب تو میں تھوڑا سا یہ جو سبھی سیلاب ہے اور سیلابی کیفیت کے اندر جی جی اور میرے دوستوں نے بڑا کلیئر بتایا کہ اس کے ساتھ جو ہے کون سی ڈیزیز، لیکن میں تھوڑا سا کرنا چاہوں گا کہ جو مسنگ ہے دیٹ از دا آئی ڈیزیز، آنکھوں کی جو ہے وائرل انفیکشن یہ کافی زیادہ اس کے ساتھ پھیلتی ہے، اسکن ڈیزیز یہ کافی زیادہ آ جاتی ہیں، اور اسنیک بائٹ کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اس سے زیادہ بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ سائیکولوجیکل جو ہمارے ساتھ آتی ہیں ڈیزیز ان کا بھی بہت زیادہ اس کے ساتھ، جتنے بھی لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں اس وقت دے آر سفرنگ فرام دی سائیکولوجیکل ڈپریشن اور انگزائٹی کے ساتھ ڈیفینیٹلی وہ تو ہو ہی رہے ہیں۔ ابھی آپ کا کہنا کہ بھی انڈر رپورٹ فار دا ایڈز اور ہیپاٹائٹس کے حوالے سے، تو ایک تو ریسٹ ایشور کہ ہیپاٹائٹس سی ان پانی اور اس سے نہیں پھیلتا، قطعی طور پہ اس کا نہیں ہے۔ ایز فار ایز ایڈز از کنسرن، ایڈز کے ساتھ کہ جب تک کوئی ایک قطرہ بھی کسی کے ساتھ خون کا لگتا ہے ایڈز افیکٹڈ پیشنٹ کا، اس وقت اس کے پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور اس کی جو ٹرانسمیشن زیادہ سمجھی جاتی ہے دیٹ از دا سیکشل ٹرانسمیشن، کہ ایڈز کا پیشنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو تو دین اٹ از دی ایڈز۔ باقی اس کے کنٹرول کی خاطر ایڈز کنٹرول پروگرام چل رہے ہیں، مرکز کی طرف سے چل رہے ہیں، عالمی سطح پہ بھی چل رہے ہیں، صوبائی سطح پہ بھی ایڈز کنٹرول پروگرام چلتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور آپ جیسے دوستوں کے ساتھ کہ آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا کیا ایک سینس آف اویئرنیس کریٹ کرنے کی خاطر کہ آلدو کہ ہمارے ساتھ سیلاب ہے، سیلاب سے بیماری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ پولیو کے آج کل قطرے کا آپ کے توسط سے میں سیلیوٹ پیش کرنا چاہوں گا ان ورکرز کو جو کہ آج پولیو پریونشن کی خاطر جتنی بھی مصیبت آتی ہے ہمیں اپنے ملک کو، اپنی قوم کو بچانے کی خاطر وہ اپنی جو ہماری ذمہ داری ان کو پورا کرنا چاہیے۔ اور آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ایسے مطلب ابھی دکھا رہے ہیں کہ پولیو ورکرز چلیں اچھا، مجھے بالکل صحیح ہے، بالکل زبردست ہو گئی بات۔ نظام صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پلیٹ فارم سے، مطلب پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ سیلاب کے حوالے سے کیا کوئی ٹیمیں شیمیں کہیں نکل چکی ہیں؟ کیا آپ لوگ کوئی میڈیسن پرووائڈ کر رہے ہیں؟ کوئی موونگ ہاسپٹل جو ہے کسی بڑی گاڑی کے اندر کسی جگہ پہ بھیج رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی مجھے ذرا اس کے لیے ڈیفینیٹلی پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ناطے سے ہم لوگ مطلب ساری اور ہماری جو ڈسٹرکٹ افیکٹڈ ہے وہاں پہ آلریڈی پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ڈاکٹرز ہیں وہ اپنی سروسز میں وہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ میں ایک شیئر کروں کہ یہ موبائل ہاسپٹل اور اس کی خاطر کہ ابھی تو وہاں پہ سڑکیں ہی نہیں ہیں، مطلب ہاؤ دا موبائل ہاسپٹل کین موو اوور دیئر، اس کے لیے ہم جو مطلب ایک طریقہ کار وضع کر رہے ہیں ابھی لاہور کے اندر ہم انشاءاللہ۔ تو آپ چیف منسٹر اور گورنر کا ہیلی کاپٹر جو ہے نا مانگے گورنمنٹ سے نا، وہ کس لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے؟ آپ انہیں کہیں جی میڈیسن لے کے جانی ہے، لوگوں کی جان بچانی ہے، آپ نے ووٹ کس سے لینا ہے تو آپ دیں، اپنا جہاز دیں، ہیلی کاپٹر تو دینا، چلیں جہاز تو نہیں اتر سکے گا۔ چلیں ہم یہ بھی اپیل کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں میں نے تو کہہ دیا ہے نا، میں نے آپ سے سوال کیا ہے تو میں نے بیسیکلی انہی کو کہا ہے۔ بالکل جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک زندگی ہے تو زندگی کی خاطر یہ سارے جو بھی ہمارے موج میلے اسی کے ساتھ ہیں۔ آل دا ریسورسز جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، وہ ہیلی کاپٹرز ہیں، وہ ہمارے پاس کشتیاں ہیں، ہمارے تمبو ہیں، جو بھی ہے، میں ذمہ داری سے یہ بھی مطلب اپیل بھی کرنا چاہوں گا، مطالبہ بھی کرنا چاہوں گا دیٹ شوڈ بی یوٹیلائزڈ، وہ بھلے پروونشل کے ہوں، وہ فیڈرل کے ہوں، آل ہیو ٹو ورک ٹوگیدر۔ اور جیسے ابھی مطلب میرے دوست شمائل صاحب نے بھی غالباً یہ فرمایا کہ ہمیں ریگارڈلیس آف آور ایسوسی ایشن، ریگارڈلیس آف آور جو بھی ہماری تھاٹس ہیں، اس سے ہٹ کے اس ٹریجڈی کو نمٹنے کی خاطر جو ہمیں ہینڈز ان ہینڈ کام کرنا ہوگا، اور ہم ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن جو پریونٹیبل جو ہمارا ایک بار چل رہا ہے کہ ہم کچھ پیسے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت جو ہے سیف ڈرنکنگ واٹر اس کی جو افورڈیبلٹی جو ہے اس کی ساتھ جو ٹھیک ہو گیا نظامی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ڈاکٹر شمائل صاحب، آپ پرائیویٹ سیکٹر کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شمائل صاحب کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں، بات آپ نے پہلے بھی کی ہے کہ آپ لوگوں کے پلیٹ فارم سے مطلب جتنے بھی پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے انڈیویجول لیول پہ کچھ کریں گے یا ایسوسی ایشن کے لیول پہ، یا جو چیمبرز ہیں وہاں پہ جو ڈاکٹرز صاحبان جن کے اسپتال ہیں ان علاقوں کے اندر، جیسے لاہور کا چیمبر ہے، کراچی کا چیمبر ہے، پاکستان چیمبر ہے، پنڈی والا ہے، اسلام آباد والا ہے، وہ کوئی اپنے لیول پہ کچھ کر سکتے ہیں؟ جی وحید صاحب دیکھیں، اس میں مختلف لیولز کے اوپر کام ہو بھی رہا ہے اور مزید کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ آپ کے پروگرام کے ذریعے آئی تھنک لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔
پہلی بات تو یہ کہ جو چیمبرز آف کامرس ہیں وہ فنڈ ریزنگ اور ڈرائی راشنز اور ٹینٹس اور یہ تمام چیزیں پہنچا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اور فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں. یہ آلریڈی ایز وی اسپیک یہ جاری ہے، مختلف آپ سن بھی رہے ہوں گے، اخبارات میں بھی آ رہا ہے. اس کے علاوہ جو پرائیویٹ سیکٹر کی اس طرح سے چونکہ یہ یونائٹڈ نہیں ہے پراپر طریقے سے ایسوسیشنز، میری رائے میں ویسے ٹیکس دینے کے حوالے سے تو ایک دم اکٹھے ہو جاتے ہیں. سوری ٹو سے، آپ مائنڈ نہ کیجیے گا. نہیں ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے اس طرح سے جو دوسرے سیکٹرز ہیں وہ ہیں، ٹریڈرز کی بات کر رہے ہیں آپ، لیکن میں ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کی بات کر رہا ہوں. پرائیویٹ سیکٹر کے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز اس طرح سے یونائٹڈ نہیں ہے جس طرح ہونے چاہیے. لیکن میری رائے میں جس طرح ہم ڈینگی کا مقابلہ کرتے ہیں تو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ نارملی پرائیویٹ سیکٹر کو ایون کووڈ کے دوران وہ بڑا کلوزلی ان کے ساتھ کام کرتی ہے. تو اب جو افیکٹڈ ڈسٹرکٹس ہیں ان کے ذریعے جو خشک علاقے ہیں وہاں پہ جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں وہاں پر وہ دے کین فنکشن. obviously جہاں پہ ایگزیکٹلی جس طرح عروج صاحب بھی کہہ رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان جہاں پہ آلریڈی پانی کھڑا ہے وہاں پہ تو ٹینٹس نہیں لگ سکتے، ان لوگوں کو وہاں سے موبلائز کرنے کی ضرورت ہے ٹوورڈز ان علاقوں میں. ابھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ آن دیئر اون دے آر جسٹ سیٹلنگ ہیئر اینڈ دیئر، جہاں پر ان کو جگہ مل رہی ہے، یا وہ اپنے گھروں کو نہیں چھوڑ رہے. جب تک ان لوگوں کو وہاں سے موبلائز نہیں کیا جائے گا ان علاقوں کی طرف، تب تک ان کو پراپر صحت اور پراپر اس کا علاج بھی نہیں مل سکتا، کیونکہ ظاہری بات اگر وہ اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جن کے تو کچے گھر تھے بہ گئے ہیں، لیکن جن کے کچے گھر نہیں تھے اور پکے تھے اور وہاں پانی کھڑا ہے وہ گھروں کے اندر ہی موجود ہیں اور وہ وہاں کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں ہیلپ پہنچ جائے. اب وہاں پر جب یہ تمام ڈینگی اور ملیریا اور یہ تمام اٹیک کریں گے، اگر وہ وہاں پہ پروٹیکٹ نہیں کر سکیں گے اپنے آپ کو اور صاف پانی نہیں میسر ہو سکے گا ان کو، تو یہ کچھ ایسی جو ایکچولی وحید صاحب جو آپ کے پروگرام کے ذریعے اور جو مختلف جو میڈیا جو اس دفعہ لیک کر رہا ہے وہ مڈ سلنگنگ میں اتنے زیادہ ہم لوگ پورا ملک جو ہے وہ لگ گیا کہ یہ اس کی طرف جو ہے دھیان ہی نہیں دیا، تو ہم تھوڑے سے لیٹ ہو گئے ہیں. وہ بارشوں کی وجہ سے مڈ بہت زیادہ آ گیا تو ہم نے کہا چلیں پھیلا دیں پھر لوگوں کے اوپر نا، اس لیے تو ابھی یقین مانے کہ یہ اتنا بڑا سانحہ ہے کہ ابھی لیٹ ہیں سب لوگ، لیکن ابھی بھی آئی تھنک کہ وی اسٹارٹ ورکنگ اور کم از کم بہت تیزی کے ساتھ کریں. لوگ بلک رہے ہیں. شمائل صاحب آپ کے توسط سے میں ضرور جو ہے پاکستان کی جو پولیٹیکل قیادت ہے، سیاسی جو قیادت ہے، چاہے وہ یہ پی ڈی ایم والے ہیں، حکومت والے، یا ہماری جو پیپلز پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، عمران خان صاحب، ان کو چاہیے کہ اپنا جو ٹیمپریچر ہے سیاسی اس کو لوور ڈاؤن کریں. پتہ نہیں بارشیں ان کے اوپر پڑ رہی ہیں جلسوں میں، پھر بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا. یہ اپنے آپ کا اپنی جو ڈائریکشن ہے، 2 صوبے پی ٹی آئی کے پاس ہیں اس وقت، 2 صوبے اور ایک بڑا صوبہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، تو ان کو فوکس کرنا چاہیے. تمام ٹائیگرز کو لے کے آئیں، وہ جو لوگ اپنے جلسوں میں آ رہے ہیں ان میں سے جو لوگ ایبل ہیں ان کو لے کے آئیں، جیالوں کو لے کے آئیں، جو مختلف پارٹیز کے جو سرکردہ ممبران ہیں ان کو لے کے آئیں. وی نیڈ ٹو فارم دیز ٹیمز اینڈ ورک ود این جی اوز، ورک ود دا گورنمنٹ، ورک ود این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے، اینڈ ٹرائی ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ کہ یہ لیکن پنجاب کے اندر نون لیگ جو ہے وہ بالکل آپ کو غائب نظر آتی ہے اس صورتحال کے اندر، ورنہ ہر بات پہ ٹویٹس آتی ہیں، ہر بات پہ جو ہے وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں، بٹ یہ جب سے سیلاب آیا اس کے اوپر کوئی موبلائزیشن، پولیٹیکل موبلائزیشن اپنی پارٹیز کی نہیں ہے ان کی، کیونکہ دے آر ناٹ، وہ کہتے ہیں جی ہم حکومت میں نہیں ہیں، ان کو ذلیل ہونے دے جو آگے ہیں. اب نہیں، یہ میرے خیال سے اس سے بالاتر ہو کے کرنا چاہیے، اور اگر وہ یہ خدمت کریں گے تو ان کی آنے والا جب بھی الیکشن ہوگا تو ان کو فائدہ ہی ہوگا، لوگ جو ہے ان کو دعائیں دیں گے اور ان کو شاید ووٹ بھی دے دیں. لیکن اگر یہ نہیں کریں گے تو میں یقین مانے کہ وہ تمام لوگ جو ہیں وہ لوزر ہوں گے، ہمارا ملک لوزر ہوگا، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ ان کا حق ہے، ہمیں ان کی سیوا کرنی چاہیے، ان کے لیے نکلنا چاہیے، چاہے پیسے کے ذریعے کریں، کمٹمنٹ کریں، باہر جائیں اور ان کو وہ سہولت پہنچائیں جو ان کا حق ہے. اور یہ ایک قدرتی آفت ہے، اس کا ہمیں سامنا کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین ایک اور شارٹ بریک کوئکلی لیتے ہیں، واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین سیلاب کے بعد جو اس وقت صحت کے جو چیلنجز ہیں اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن عروج صاحب، ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب اور ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب. جناب عروج صاحب، مجھے کائنڈلی آپ کوئی کامنٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں کسی بات کے اوپر؟ مجھے صرف یہ بھی بتا دیں کہ ہمارا جو ایلوکیشن آف بجٹ ہے فور ہیلتھ سیکٹر، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ 18ویں ترمیم کے بعد کافی چیزیں جو ہیں وہ صوبوں کو جا چکی ہیں،
بٹ ابھی تک جیسے ہم نے تعلیم کو سب سے پیچھے کوئی فنکشن ہوتا ہے نا گورنر ہاؤس میں تو استاد جو ہے وہ سب سے یعنی پی ایچ ڈی پروفیسر جو ہے اس کی کرسی سب سے آخر پہ لگائی ہوتی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری پریورٹی لوگوں کی صحت نہیں ہے اور ہمارے جو لیڈران ہیں وہ پھر کرومویل ہاسپٹل لنڈن میں ہوتے ہیں یا وہ پھر یو اے ای میں جا کے کسی بڑے ہاسپٹل سے یا امریکہ سے جا کے علاج کرا رہے ہوتے ہیں, پاکستان میں دکھائی نہیں دیتے؟ پلیز. جی آپ نے بڑی اہم چیز کی ہے. یہ جو پبلک ہیلتھ ہے نا دس از پولیٹیکل ہیلتھ. اچھا اب جو ڈاکٹر شمائل نے بات کی ہے نا میں اس کو یہ کہوں گا کہ وتھ ڈیو اپولوجائز سر کہ جتنے ہمارے سیاستدان سب نہیں, 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, بدنام ہیں, اتنا ہی اگر اس سیلاب میں یہ قومی آفت آئی ہوئی ہے, کہتے ہیں نا کسی کو دکھ ہو آپ پہنچ جائیں تو اس کا مداوع ہو جاتا ہے, تو یہ بہت اچھا موقع ہے تمام سیاستدانوں کو اپنا دامن صاف کرنے کا. کوئی نظر نہیں آ رہا ہے, مطلب اگر 1-2 دورے کر لیے تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کافی ہیں. حکومت کو, سیاستدانوں کو, ہر پارٹی کو بالاتر ہو کر, بالکل کسی تعصب سے بالاتر ہو کے اس وقت تمام سیلاب زدگان علاقوں میں ہونا چاہیے, بلکہ وقت گزارنا چاہیے. کیونکہ جس قدر ہم 70 سال سے دیکھ چکے ہیں, ہمارے جیسے لوگوں کے تو دل خراب ہوئے ہیں سیاستدانوں سے. دس از ون آف دا ویری امپورٹنٹ اپرچونٹی فار دیم کہ وہ لوگوں کے خیال رکھیں. انہی لوگوں سے جب ووٹ لینے ہوتے ہیں تو وہ جناب آگے آگے ہوتے ہیں. اب آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں کہ وہ انہوں نے, آپ نے آخری سوال جو پوچھا تھا وہ میں ایلوکیشن آف فنڈز, ہاں کہ ہیلتھ سیکٹر پہ ہم جو ہے وہ کیوں سب سے یعنی کم پیسے جو ہوتے ہیں وہ ہیلتھ ایجوکیشن پہ جاتے ہیں, ہمارا سوشل سیکٹر بالکل اگنورڈ ہوتا ہے فرام گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو. دیکھیں یہ آپ کا ایک ڈیلیما ہی ہم کہیں گے. میں چونکہ ہیلتھ سیکٹر سے ہوں تو میں تھوڑا سا شاید باعث جو 6% 7% ریکمینڈڈ ہے, جو کہ 1 اور 2% کے درمیان اگر آپ کا جی ڈی پی کا حصہ ملتا ہے تو یہ تو بہت ہی کم ہے. گراس روٹ یعنی یہ ہو گیا کہ ایک بندے کے پاس 100 روپے ہیں تو 2 روپے اس نے اپنی بیماری کے لیے رکھے جی رکھے ہوئے, اس میں ان 2 روپوں میں تنخواہیں جاتی ہیں, ان 2 روپوں میں مس مینجمنٹ ہوتی ہے, ان 2 روپوں میں لیکیجز ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہر جگہ بے ایمانی ہوتی ہے, لیکن مس مینجمنٹ بھی ایک طرح کا نااہلی ہے نا, جس میں آپ ضائع کر دیتے ہیں پیسے. اور آخر میں جو گراس روٹ لیول تک جاتا ہے وہ بہت ہی کم ریشو ہوتا ہے. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے بالکل میں یہ بات کہنا چاہوں گا, حکومت سے اپیل ہوگی کہ وہ اس کو امیجیٹلی کنسیڈر کریں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ورلڈ بینک سے یا کسی آپ آئی ایم ایف سے بات کرتے ہیں ہیلتھ کی تو بخوشی آپ کو سافٹ لونز بھی دے دیتے ہیں. اور روی صاحب وہ تو کہتے ہیں ہم تو ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں, آپ کیا ہمیں مزید جو ہے نا کس اس میں پھنسا رہے ہیں, کس اس میں پھنسا رہے ہیں ہمیں. نظامی صاحب, ایلوکیشن آف بجٹ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں سر, میں ایگری کروں گا, اور پہلے بھی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مطلب ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن, اور اگر کسی نے بھی اپنی قوم بنانی ہے تو یو ہیو ٹو کم آن دس کہ آپ اپنا جو جی ڈی پی ہے اس کے اندر بڑھائیں. آج ہمارے یہاں پاکستان کے اندر 2% سے بھی کم ہے جو کہ ہیلتھ کے اوپر خرچ کیا جائے, انکلوڈنگ پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر جو اس کے ساتھ کرتے ہیں. 6% منیمم ہے جو کہ ریکوائرڈ ہے اس کے لیے. میں مطلب اس ساری تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن, لیکن یہ سیلاب کے حوالے سے میں شمائل صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ اس وقت جو ضرورت ہے کہ لوگوں کو اس پانی سے نکال کے جو سیف جگہ ہے قدرے, ان کے نیئرسٹ جو سیف جگہ ہے وہاں پہ ان کو موبلائز کرنا چاہیے, ٹرانسفر کرنا چاہیے, اور وہاں پہ. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے لوگ جو ہیں وہ تیار ہیں صبح نکلنے کے لیے سیلاب زدہ گان کی مدد کے لیے, دوائیاں گاڑیوں میں ڈال کے اور سارا کچھ لے کے جا رہے ہیں؟ کہاں کتنے لوگ تیار ہیں آپ کے ساتھ؟ میں وہی سب آپ سے عرض کروں کہ دا فرنٹ لائنر ہمیشہ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. کووڈ کے اندر یو ہیو وٹنس کہ سب سے زیادہ جو ڈیتھ ٹول تھا پاکستان کے اندر they were the doctors, not the paramedical یا میڈیکل کی بات نہیں کر رہا, the doctors. So as far as the تیاری is concerned, we are very much keen. اور وہاں پہ الحمدللہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ افیکٹڈ ہیں, یہاں پہ ڈی جی خان کی ہماری میڈیکل ایسوسی ایشن, راجن پور کی میڈیکل ایسوسی ایشن, ملتان سے سب دوست ہیں. ہم یہاں بیٹھے لاہور کے اندر بھی, اور you will not find it کہ ہمارے ڈاکٹرز نہیں, آپ لاہور سے نکلنے کے لیے تیار ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ لاہور سے نکلنے کے لیے تیار ہیں؟
इंशाल्लाह जी, इसके अंदर जल्जले के अंदर हमने साबित किया पाकिस्तान चलें, मेडिकल एसोसिएशन, क्योंकि मैंने अभी शुमाइल साहब की तरफ जाना है और उनको उनसे भी पूछते हैं कि वो पिंडी इस्लामाबाद से कहाँ निकलने के लिए तैयार हैं। जी डॉक्टर शुमाइल साहब, नहीं, ये they will all the community इंशाल्लाह। बात ये है वहीद साहब कि पीडीएमए और एनडीएमए ने और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ने प्लान सारे तैयार किए हुए हैं, उनको सिंपली एग्जीक्यूट, क्योंकि किसी न किसी को एग्जीक्यूट करना है। आपको याद होगा ज़लज़ले में भी यही हुआ था कि बहुत से लोग जो हैं अपने पैशन में निकल पड़े थे और वो फिर खुद से निकल गए थे और वो बहुत सी जगहों पे नहीं पहुंच सके थे लोग और बहुत सी जगहों पे ज्यादा लोग पहुंच गए थे। तो मैं ये चाहूंगा जो अब तमाम हमारे यानी रिसोर्स एलोकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड एंड डिजायर्ड एंड रिक्वायरमेंट्स और मोबिलाइजिंग दोज पीपल टू द राइट प्लेस, क्योंकि डॉक्टर्स का काम तो वहां पे शुरू होगा, लेकिन जो पहले जो डिजास्टर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव, उन तक खाना पीना, जिंदा रहने के लिए खाना पीना, बीमार तो बाद में होंगे, और साफ पानी। तो ये अगर हम दो चीजें कर लेते हैं तो आधा मसला वहां हल हो जाता है, प्रिवेंटिव और उनको सर छुपाने के लिए जगह। ये 3-4 चीजें कर दें और डॉक्टर्स को वहां पर, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो प्राइवेट हमारे क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, चाहे वो प्राइमरी केयर के हों चाहे बड़े सेटअप्स हों, वहां पर प्रॉपर तरीके से जो है उनके डेस्क्स बना दें, ताकि जो लोग वहाँ डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के थ्रू आएँ उन शहरों में, उन इलाकों में, कैंप्स के अंदर, उनमें से फिर उन लोगों को वहाँ पर सहूलत जो है वो मुयस्सर हो सके। अगर हम पानी के करीब लेके जाएंगे तो वहाँ पर ट्रियाज तो हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट जो ट्रीटमेंट है वो फिर आपको खुश्क एरिया में करनी पड़ेगी। डॉक्टर शुमाइल साहब मेरे ख्याल से लीड लेनी पड़ेगी। एक मुझे ये बता दें कि क्या वैक्सीनेशन जो है वो इस सूरत हाल में डू यू थिंक कि कंपल्सरी होती है या की जा सकती है, चाहे वो बच्चों में हो, खवातीन में हो, जो भी इफेक्टेड है इस सैलाब से? वैक्सीनेशन का जो यानी कि जो वाटर बोर्न डिजीजेज हैं उनमें से, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे हेपेटाइटिस या और इस किस्म की जो वैक्सीन्स हैं, वो तो बाद की बात है। अभी तो फौरी तौर पे अब अगर कॉलरा की वैक्सीन है भी तो पहली तो मुयस्सर नहीं होती। पिछले चंद सालों में टाइफाइड की यहाँ पे कैंपेन्स हुई, वो भी बाहर से हमें सपोर्ट मिली और पूरे मुल्क पे हुई। मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो वैक्सीन्स इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में मौजूद भी होंगी ख़ास तौर पे, और वो पहुंच सकेंगी। आई थिंक इन हालात में स्टॉक पाइलिंग ऑफ मेडिसिन जो कंसर्निंग है कॉलरा से, टाइफाइड से, मलेरिया से, डेंगू से रिलेटेड, जब ये पानी बह के निकल जाएगा, घर खाली हो जाएंगे, सड़कें, रोड, दुकानें, बिल्डिंग्स, और उनकी सपोर्ट, उसके बाद जो बीमारियां फैलेंगी डेफिनेटली दैट वुड बी अ चैलेंज। तो फिर दमा और वो तमाम चीजें आ जाएंगी जो अभी बात हो रही थी, निमोनिया। और इंटरनेशनल एजेंसीज ने, WHO ने वैक्सीनेशन टीम्स को ट्रिगर कर दिया है। ठीक है, पूरे पाकिस्तान का वैक्सीनेशन का प्लान बन चुका है। आप वैक्सीनेशन नहीं कम कर सकते। ठीक है, सैलाब के दौरान भी टीमें जाएंगी और वैक्सीनेशन करेंगी, और कॉलरा की वैक्सीनेशन भी मंगवा ली गई है। अच्छा। और इस वक्त जो मसला है वो है कोऑर्डिनेशन का, रिसोर्सेज भी आ जाएंगी। फ्लैश अपील एक होती है जो अक़वाम मुत्तहिदा को की जाती है, coordination between the districts and the province and the province and the center. Everybody, international agencies, Pakistan, तो यही काम तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का भी है, एनडीएमए का तो यही तो काम है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, कोऑर्डिनेशन में आपके पास रिसोर्सेज जमा हो जाती हैं। बिल्कुल सही है। और वो आप एक तरीके का से, एक लाए अमल से आप बिल्कुल नीचे लेवल तक पहुंचा सकते हो। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन अरूज साहब, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अच्छी डिस्कशन की है इस अहम सेहत के मौजू के ऊपर, ख़ासकर सैलाब के बाद की जो सूरत हाल है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।